ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ میرے عزیز اور محترم سامعین کرام، اس آیت کے اندر جیسا کہ ترجمانی سے آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا اور آپ بخوبی واقف بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو مخصوص کر دیا ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اس مہینے میں روزہ کی فرضیت کو مانیں اور اس مہینے کے اندر فرضیت کے ساتھ روزہ رکھیں۔ اور روزہ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہر بالغ عاقل مسلمان کے لیے رمضان کا روزہ فرض ہے۔ استثناء صرف اس صورت میں ہے کہ اگر کوئی سفر پر ہو یا اس کو ایسی مرض لاحق ہو کہ روزے کی وجہ کر یا روزے کی نقاہت سے اس کے مرض میں اضافہ ہو سکتا ہو تو اس کے لیے استثناء ہے کہ وہ جتنے دن بیمار ہو اتنے دن کی روزہ چھوڑ سکتا ہے اور بعد میں یہ تعداد وہ پوری کر سکتا ہے۔ اس چھوٹ کو، اس استثناء کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم فرمایا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ رمضان کی فضیلت ہے کہ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں نیکی پھلتی پھولتی ہیں، اس میں نیکیوں کو بڑھوتی ہوتی ہے، اس میں نیکی 10 گنا سے 70 گنا اور اس سے زیادہ بھی اضافہ ہو جاتا ہے، بندے کی اخلاص اور اس کی تگ و دو پر ہے۔ رمضان کی فضیلت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ساری نیکیاں تو بندہ اپنے لیے کرتا ہے مگر روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، آپ ذرا غور کریں، ہم جتنے بھی نیکی کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو محرکات ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا، اس کی بھلائی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا،
مگر روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ سراسر اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ اور ہم اگر غور کریں روزے کے معاملے میں، اس میں کوئی منافقت نہیں کر سکتا، اس کو احساس ہے اس کا کہ وہ اگر چھپ کر کے کھا لے اور لوگوں کو وہ ظاہر کرے کہ یہ ہم روزہ ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہم روزے دار نہیں ہیں۔ تو لہٰذا وہ جو روزہ رکھتا ہے وہ صرف اللہ کو سامنے رکھ کر کے اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے حکم کے تعمیل میں، چونکہ اللہ نے اس روزے کو فرض قرار دیا ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ باقی نیکی تو اپنے لیے کرتا ہے مگر روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اور میں ہی اس کا ثواب خاص انداز میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں خود دوں گا اس روزے کا اجر، اور اسی لیے اس کے بارے میں ہے کہ اس کی جو بڑھوتی ہے وہ بے تحاشا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس میں روزے کے حالات میں اس مہینے کے اندر ہم اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو عام دنوں میں اگر وہ ایک نیکی ہے تو رمضان میں وہ 10 سے 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیر میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ اہتمام ہے ماہ رمضان کی، جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے ہمیشہ سے ایک انداز سے رکھا ہوا ہے۔ رمضان کے حوالے سے ایک بات خاص غور کرنے کی ہے، چونکہ اب رمضان کی آمد ہے اور ہم الحمدللہ اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تو 5 باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر اگر ہم توجہ سے کریں تو یہ کوئی مشقت کا کام بھی نہیں ہے اور اجر میں بے شمار ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا آغاز چاند دیکھ کر شروع کرو، روزے کی آغاز رمضان کی چاند دیکھ کر شروع کرو، اور روزے کو موقوف شوال کی چاند دیکھ کر دو۔ روزہ شوال کا چاند نظر آ گیا، روزہ آپ روک دو۔ اس وقفے میں یہ پورا جو شب و روز ہے وہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور انسان کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں رمضان کا مہینہ ہر کوئی نیکی میں سرشار ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ بڑھ چڑھ کر نیکی کرے، قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھے، کوئی کوشش کرتا ہے کہ ہم 1 سے 2 دفعہ ختم کریں، کوئی کوشش کرتا ہے 3 سے 4 دفعہ ختم کریں، مگر اس کی افادیت یہ ہے کہ اس کو ہم سمجھ کر پڑھیں۔ سمجھ کر پڑھنے میں یہ خوبی ہے کہ اس سے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں جو کام سمجھ کر کیا جاتا ہے اس کام میں انعامات ہوتا ہے، انسان اس کام کو بڑے توجہ سے کرتا ہے اور ٹھیک کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے وہ، اور اگر بغیر سمجھے کرتا ہے تو غلطیاں بہت کرتا ہے اس میں، اور کبھی کبھی نامکمل رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہ مہینہ بہت اہم مہینہ ہے تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ تھوڑی سی توجہ دیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمجھنے میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم رمضان کا آغاز کیسے کریں، چاند دیکھ کر کریں۔ اس لیے چاند دیکھنے کا ان مہینوں میں خاص اہتمام ہوتا ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سائنس ترقی کر گیا، اب اس کی کیا ضرورت ہے، اور وہ جو کیلنڈر تو ترتیب نہیں، اس میں ایک جذبہ ہے، اور یہ جذبہ جو ہے یہی انسان کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ بغیر جذبے کے کوئی کام میں جان نہیں ہوتی، کوئی اس کے اندر تحریک نہیں ہوتی، وہ آپ سمجھیے کہ ایک مشینی کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے مشین 1 منٹ میں کئی چیزیں بنا کے دے دیتا ہے، لیکن وہ جذبات سے خالی ہوتا ہے۔
تو انسان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ رکھا ہے، ایک احساس رکھا ہے، تاکہ ہم جو بھی کام کریں اسے انہماک کے ساتھ کریں۔ تو لہٰذا ماہ رمضان کے جو اہتمام ہے اس کو ہم اس انداز سے کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہم ابھی سے کوشش کریں کہ وہ موقع تلاش کریں کہ ہم چاند دیکھنے کی خود کوشش کریں، کسی انداز سے بھی۔ نظر نہ آیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ جو جذبہ ہے اس کی بڑی قدر ہے، اس کی بھی قیمت اللہ کے نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم تو کھول دیتے ہیں آسمان کے دروازے۔ دوسری چیز یہ کہ رمضان جب ہم نے روزہ رکھا تو سحری کا اہتمام ضرور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ سحری ضرور کیا کرو، اس میں برکت ہے اور اس میں اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات حکمت سے بھری ہوئی ہے، اس کے اندر ایک کامیابی کی نوید ہے۔ اس لیے ہم شعوری طور پر کوشش کریں کہ بھلے ایک گلاس پانی پی لیں یا چھہارے کھا لیں، یا کچھ لوگوں کا طریقہ ہے کہ یعنی رات میں کم کھایا تو سحری میں تھوڑا کھا لیا تاکہ دن بھر کی توانائی اس میں آ جائے۔ کچھ بھی آپ اپنے حساب سے اس کو ترتیب دے سکتے ہیں، مگر سحری کا اہتمام کریں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں برکت ہے اور یہ سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کا نہ کرنا یہ یہودیوں کی اتباع ہے، تو ہم سنت کی اتباع کریں۔ تو یہ دوسری اہم بات ہے کہ ہم سحری کو بڑے اہتمام سے اس کا اہتمام کریں اور سحری کر کے ہی روزہ کا آغاز کریں۔ افطار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے امت، میری امت کے لوگ جب تک روزہ افطار میں جلدی کریں گے، جلدی کرنے سے مراد یہ ہوا کہ مبالغاتی طور پر یعنی کہ اس کو توقف نہیں کریں گے، دیر نہیں کریں گے، وقت ہوتے ہی روزہ کھول لیں گے۔ بعض دفعہ گوناگوں مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، معلوم 10 منٹ بعد روزہ۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے میں جو لوگ افطار میں جلدی کرتے ہیں وہ ہمارے امت کے وہ لوگ، وہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں سے نوازتا ہے، وہ خوش رہیں گے اور وہ برباد نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑی نوید ہے۔ تو لہٰذا افطار کے معاملے میں بھی ہم ذرا عجلت دکھائیں۔ عجلت میں کا مطلب یہ ہے کہ ہم افطار کو سامنے رکھیں، بیٹھیں، تھوڑا وقت سے پہلے بیٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا حمد کریں، دعا کریں اور وقت ہوتے ہی افطار کر لیں۔ سفر میں بھی اگر ہیں، فرض کر لیجیے آفس سے گھر آ رہے ہیں، تو کچھ لوگ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں کہ ایک کھجور رکھ لیا یا ایک پانی کا رکھ لیا، چونکہ روزہ کھولنے میں ضروری نہیں کہ آپ بڑے اہتمام سے کھانا کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ایک گھٹ پانی بھی آپ کے افطار کے لیے کافی ہے، یا ایک چھہارا کھا لیں تو بھی آپ کے افطار کے لیے کافی ہے۔ اور نیکی کے معاملے میں بھی یہی ہے کہ آپ کسی کو افطار کرائیں، پیٹ بھر کے کرائیں، ثواب ہے، بھلے آپ کے پاس کچھ نہیں تو ایک گھٹ پانی سے کرا دیں افطار، اس کا اجر ہے اللہ کے پاس۔ تو افطار کا اہتمام، وقت پہ افطار کرنا اور جلدی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھٹکیں گے نہیں اگر وہ اس کا اہتمام کرتے رہے۔ تیسری چیز رمضان کے مہینے کے حوالے سے جو کہ ہمیں شعوری طور پر سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے قیام اللیل یا تراویح۔ اس میں یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کا اہتمام کریں، تاکہ اس میں جو قرآن پڑھا جائے
اس کو ہم سنیں، قرآن سننے کا بھی ثواب ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بڑا اہتمام اس لحاظ سے کرتے ہیں، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج امام صاحب نے یہاں تک کہ قرآن پڑھا ہے تو گھر سے نیکسٹ اب جو پڑھائیں گے اتنا ہی اس کے ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے جاتے ہیں، تاکہ جو امام صاحب تراویح میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے مطالب سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو انہماک ہوتا ہے۔ ہر چیز کی جو خوبی ہے یا حسن ہے وہ یہ کہ اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ اور ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ بندہ بہت پسند ہے جو کسی بھی کام کو بڑے اہتمام سے کرتا ہے، خواہ وہ نیکی ہو یا وہ کوئی تجارت کا کام ہی کیوں نہ ہو، کام کو اہتمام سے کیا جائے، یہ اس کا حسن ہے۔ عجلت میں نہ کیا جائے، بھاگ دوڑ میں نہ کیا جائے، پھیکا پھیکی میں نہ کیا جائے، یہ ہے کام کا حسن۔ یہی معاملہ روزے کا ہے۔ اب روزہ سب سے چوٹی کی عبادت ہے، تو اس میں اہتمام کیا جائے۔ یہ ایک جو ہم ابھی سے اگر ہمارے ذہن میں چیزوں کو بٹھائیں اور اس لحاظ سے ہم اہتمام کریں تو ہمارے لیے روزہ گزارنا اور روزے میں رمضان میں روزہ کا رکھنا ایک ہمیشہ خوشگوار تبدیلی کے طور پر نظر آئے گی۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جو لوگ اہتمام کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ چوتھی چیز اس مہینے میں جو اہم آتی ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خلوص نیت کے ساتھ، ثواب کے نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا اہتمام کرے، اس میں عبادات کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی متعین کر دیا کہ اگر تمہیں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس میں یہ بات آ گئی کہ ہم پورے عشرے ہی کی میں اپنے انہماک کو بڑھا دیں، عبادات کو اور انہماک سے کریں، تو ہمیں لیلۃ القدر مل جائے گی۔ پانچویں چیز جو اس مہینے کے اندر ہے اہمیت کے حامل، وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے روزہ فرض ہوا، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے جس میں روزہ فرض کیا گیا، اس کے بعد سے آپ نے مستقل اعتکاف کرتے رہے آخری عشرے میں۔ اور ایک روایت میں آتی ہے کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، اس دنیا سے رحلت فرمایا، اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال آپ کو معلوم ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، تو اس سال کا رمضان جو ہے گزار کر آپ نے 20، اور اس میں حضرت جبریل علیہ السلام مستقل آتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے رہے۔ تو میرے لیے، آپ کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم اس مہینے کے اندر جتنے انہماک کے ساتھ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور قرآن کی جو پیغام ہے اس کو ہم اپنے زندگی میں اتاریں۔ جوں قرآن کا پیغام ہمارے زندگی میں سرایت کرتی جائے گی، ہمارے اعمال میں نکھار پیدا ہوتا جائے گا، اس میں اخلاص پیدا ہوتا جائے گا، چونکہ سارا وزن اخلاص پہ ہے، ورنہ باقی سارے اعمال ہلکے ہیں۔ اخلاص ہے تو وزن پڑ گیا اس میں، اور یہ پیدا ہو سکتا ہے انہماک سے، چیز کو سمجھنے کے بعد، اس کی اہمیت کو جاننے کے بعد۔ تو اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ تو اب ہمیں جیسا موقع ملا، چونکہ ہر کے ساتھ
ایک جیسا یعنی معاملہ تو ہوتا نہیں ہے، مواقع نہیں ہوتے ہیں. آپ کو سہولت ہے، مواقع ہیں، اعتکاف کا اہتمام ضرور کریں. ورنہ آپ مختصر اعتکاف بھی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ مسجد جائیں اعتکاف کی نیت کریں اور اس میں بیٹھ جائیں، یعنی محروم نہ ہوں. تو یہ چیزیں ہیں رمضان کے اندر جو نمایاں چیزیں ہیں، جو کہ یعنی ایک اہتمام کے ساتھ آتا رہتا ہے. ہر روزے کے لیے افطار بھی ہے اور سحری بھی. اس میں ہم نے کیا اہتمام کرنا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا احادیث کی روشنی میں. پھر لیلۃ القدر ہے، پھر اعتکاف ہے، پھر قیام اللیل یا تراویح ہے. تو اس کو اگر ہم یعنی ایک ہوتا ہے آدمی کہ بڑے یعنی بھاگ دوڑ میں کر رہا ہوتا ہے، جی ہم نے 5 میل دور وہ مسجد ہے اور ان کے قاری صاحب بڑی زبردست قرات کرتے ہیں، وہاں جانا ہے. وہ بھاگا یہ پکڑا وہ پکڑا بھاگے. اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ یعنی کوئی اس کا اعزاز نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں، اپنے پڑوس کو آباد کریں. تو یہ جو نیکی کا ایک عجیب و غریب تصور ہے وہ ہمارے ذہن سے نکلنا چاہیے. نیکی کی حسن یہ ہے کہ اس کے اندر ٹھہراؤ ہو، اس کا ایک وقار نظر آئے. اب آپ دیکھیے، میں آتا ہوں کہ یہ قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا یہ رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی پہلی 5 آیت ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اور اس کی کافی تفصیل ہے، میں اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے، پھر کبھی اس موضوع پہ بات ہوگی تو انشاءاللہ کروں گا. لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ تعین کرنا کہ یہ پہلی وحی کب نازل ہوئی. تو میں الرحیق المختوم جو سیرت پہ بڑی مارکۃ الآراء کتاب ہے پڑھ رہا تھا، تو اس کو بڑے منطقی انداز میں انہوں نے لے کر چلے. پہلی چیز انہوں نے یہ لی کہ جیسا کہ سورہ قدر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو اس سے تعین ہوا کہ جو وحی کا آغاز ہوا ہے وہ لیلۃ القدر سے ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ مجھ پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ دوشنبہ کا دن تھا. دوشنبہ پیر کو کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اب یہ سارے جو کڑیاں آپ ملائیں. پھر آپ چلیے کہ وحی کا نزول اس وقت عیسوی کیلنڈر رائج تھا، تو یہ اگست 610 عیسوی کی بات ہے. اگست 610 عیسوی کا اگر قمری سال نکالیں گے تو اس سال میں جو رمضان کا مہینہ تھا اس کے اندر جو پیر کے دن آ رہے تھے وہ تھے 7، 14، 21 اور 28 قمری تاریخ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ دوشنبہ کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور اس سال رمضان کے مہینے میں جو پیر کے دن آ رہے تھے وہ کیا تھے؟ 7، 14، 21، 28۔ تو پہلی وحی کب نازل ہوئی بتائیے؟ 21 رمضان کو۔ یہ سارے کڑیاں جو ملی وہ جا کے کہاں ٹکتی ہے کہ پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ کب ہوئی؟ 21 رمضان کو۔ آپ وہ سیرت پڑھیے، اور وہ سیرت کی کتاب ہے جس کو شاہ فیصل ایوارڈ مل چکا ہے۔ یہ بڑی مارکۃ الآراء سیرت کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، اس میں آپ پڑھیے گا، میں پڑھ رہا تھا، تو پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ 21ویں رمضان کو نازل ہوئی۔ اب آئیے، یعنی یہ میں نے یہ بات کیوں کی؟ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ایک چیز کی آپ تعین کر لیں تو آپ کو ڈائریکشن ملنے میں آسان ہوتا ہے۔ یہ ساری کڑیاں آپ کو مل کر کے ایک تسکین دے گی کہ یہ ساری باتیں جو قرآن میں آئی ہیں اس کا نچوڑ یہاں نکل رہا ہے۔ اور چونکہ یہ 23 مارچ ہے اور اس کو ہم مناتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرارداد پاکستان اسی دن یعنی منظور کی گئی۔ بہرحال یہ ایک تاریخی بحث ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ پاکستان وجود میں رمضان کے مہینے میں آیا۔ یہ آپ کمال دیکھیں، پاکستان وجود میں رمضان کے مہینے میں آیا، اور 14 اگست 1947 یہ 27ویں رمضان تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم رہا ہے مسلمانان ہند پر، کہ ان کے لیے ایک خطہ زمین ایسا مقرر کر دیا جہاں وہ آئیں اور رمضان کو بڑے اہتمام سے منائیں اور وہاں اسلام کا بول بالا کریں۔ اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جب تک اللہ حیات دیا ہے آپ پاکستان کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، پاکستان کے اندر اسلام کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ یہ فرداً کوشش کی ضرورت ہے۔ مولانا مودودی صاحب نے ایک بات بڑی خوبصورت بتائی کہ ہمارے سامنے پاکستان میں اگر اسلامی نظام نافذ ہو گیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ فرداً چیزیں ہیں، اور پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکا اور آپ نے بڑی کوشش کی تو آپ کو وہ پورے ثواب مل جائیں گے۔ تو بات ہے اپنے حصہ ڈالنے کا، محض یہ دیکھنا کہ فلاں کیوں نہیں کر رہا ہے، یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم خود کچھ کریں۔ تو اس لیے ہم جو ہے اس رمضان کے مہینے میں پاکستان کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور وہاں نظام اسلام، عدل اسلام، معاشرتی اسلام، معاشرت اسلام، معاشیت اسلام، اس کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے۔ لیکن اصرار چاہیے، جذبہ چاہیے۔ تو رمضان کو سامنے رکھ کر کے اس حقیقت کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بتا دی، اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ اس قرآن کو خاص پڑھتے رہو، کہ رمضان کی اہمیت اس لیے ہے کہ اس مہینے میں ہم نے وہ کتاب اتاری جو ہدی للناس ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے، ہدایت کی طرف بلانے کے لیے یہ وہ کتاب ہے، اور یہ بینات ہے۔
یعنی یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے اور سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ واضح ہے، کھلی کتاب ہے، عیاں ہے، آپ پڑھتے جائیں آپ کو سمجھ میں آتی جائے گی، آپ کو کسی یعنی خاص علم کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ کتنے نو مسلم ہوئے ہیں، کتنے یعنی لوگ مسلمان ہوئے ہیں قرآن کی چند آیات پڑھ کے سمجھ کے، اس کے بعد انہوں نے خود پڑھنا شروع کیا۔ تو قرآن سمجھنا مشکل نہیں ہے، ہاں اس کے فقہی نوعیت کو دینا وہ ایک اس کے لیے ایک آپ کو گہرا علم، لیکن عمل سنوارنے کے لیے قرآن کو آپ پڑھیں سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ فرقان ہے، یہ کسوٹی ہے، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کیا حق ہے کیا باطل ہے سمجھ میں آ جائے گی، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہمیں اندھیرے سے روشنی کی طرف آنا ہے تو لازمی ہے کہ ہم اس قرآن کو سینے سے لگائیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اور یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، جہاں ہم روزے کا اہتمام کریں وہاں ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے بھی اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔